آ جاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے؟ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، جن کے پاس ماں ہے. اس عظیم نعمت کی حفاظت کریں اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے بچھڑ جائے. اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہیں تمہارے لیے کیا کچھ کیا. ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں. اس واقعے سے کہیں یہ نہیں جان لینا کہ ماں کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، ہرگز ہرگز نہیں. یہاں ایک حدیث سناتا چلوں کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے آواز دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقام پر تشریف فرما تھے. میری والدہ نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے دریافت کیا کہ تو اپنے بیٹے کو کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہے جو تو اس سے وعدہ کر رہی ہے؟ تو میری والدہ نے جواب دیا کہ میں نے اس کو کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس بچے کو کوئی چیز نہ دیتی تو تیرے اعمال نامے میں جھوٹ لکھا جاتا جس کا تجھے گناہ ہوتا. یا ماں کا جھوٹ بچے کی محبت میں تھا جو عام طور پر اس معاشرے میں بولا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمارے والدین اولاد کی محبت اور اچھے مستقبل کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے، جبکہ ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں پتہ ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. آئیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ بیٹا سنو ہمارے والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں. غور کرو کہ ہمارے والدین ہم سے چاہتے ہیں کہ جس دن تم ہمیں بوڑھا اور کمزور دیکھو اور بیزار دیکھو تو تم صبر کرنا، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا. جب ہم کھانا کھاتے ہوئے گندگی کریں اور اپنے کپڑے بھی نہ بدل سکیں تو برائے مہربانی تم برداشت کرنا. وہ وقت یاد کرنا کہ جب ہم نے تمہیں کھلانے اور پلانے اور کپڑے بدلوانے میں کتنا وقت لگایا. جب ہم تم سے بات کریں اور ایک بات کو بار بار دہرائیں تو ہماری بات نہ کاٹنا، ہمیں سننا. جب تم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک ہی کہانی 1000 دفعہ سناتے تھے جب تک کہ تمہیں نیند نہ آ جاتی. جب ہم نہانا نہ چاہیں تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا، ڈانٹنا، شرمندہ نہ کرنا اور نہ ڈانٹنا. یاد کرنا کہ جب ہم تمہارے ہزاروں بہانوں کے باوجود تمہارے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ کسی طرح بیٹا تم نہا لو. جب ہم انٹرنیٹ کی نئی ایجاد کو نہ سمجھ سکے تو ہمیں ہمارے طریقے سے اس کو سکھانے میں مدد دینا. ہم نے تمہیں بہت ساری چیزیں سکھائیں، صحیح طریقے سے کھانا کھلانا، صحیح طریقے سے کپڑے پہننا اور اپنے حق کے لیے لڑنا. جب کبھی ہماری یادداشت ہو جائے یا بات چیت کا مضمون بھول جائے تو ہمیں یاد کرانے کے لیے مناسب وقت دینا. اور ہمیں یاد نہ کر سکیں تو گھبرانا نہیں. اصل چیز بات چیت نہیں بلکہ ہم تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم ہماری باتیں سنو. اگر کبھی ہمارا کھانے کو دل نہ چاہے تو ہم سے زبردستی نہ کرنا. ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کب کھانا ہے اور کب نہیں. جب ہمارے تھکے ہوئے پاؤں ساتھ چھوڑ دیں اور ہمیں لاٹھی کے بغیر چل نہ سکیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے تھام لینا، جس طرح جب تم اپنے پہلے کمزور قدم اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو ہم تمہیں بڑھ کر تھام لیا کرتے تھے. اور جب کسی دن ہم یہ کہیں کہ ہم اور زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہم مرنا چاہتے ہیں تو بیٹا غصہ نہ ہونا. ایک دن تم بھی یہ بات سمجھ جاؤ گے کہ ہماری ہمت بڑھانا ہماری عمر زندہ رہنے کی نہیں ہے. ہم تو بس بقیہ زندگی گزار رہے ہیں. اور جب کسی دن تمہیں پتا چلے کہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہم ہمیشہ تمہارا اچھا ہی چاہتے تھے اور ہم کوشش کرتے تھے کہ تمہارے لیے صحیح راستہ اختیار کریں، تم بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھ کر اداس یا ناراض یا شرمندہ نہ ہونا، سمجھنے کی کوشش کرنا اور ہماری مدد کرنا. جس طرح ہم نے جس طرح ہم نے تمہاری مدد کی تھی
پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں اور پھر بھی دعائیں دیتے ہیں۔ ماں کا دل میرے رب عز و جل نے بہت ہی نرم رکھا ہے، وہ ہر حال میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ رب عز و جل اپنے نیک بندی ماؤں کو نوازتا ہے، ماں کی دعا لو اور بد دعا سے بچو، کہ ماں کی دعا اور بد دعا دونوں ہی قبول ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں، سنیے۔ ضلع ثوابی کا واقعہ ہے، تقریباً 2006 کا۔ ایک اسلامی بھائی جو اسی قریبی گاؤں کے ہیں، مجھے بتایا کہ ایک شخص بارش کے دنوں میں کنویں میں جھانک رہا تھا، زمین بارش کی وجہ سے نرم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمین کا وہ حصہ کنویں کے ساتھ متصل تھا، گرا اور ساتھ میں وہ شخص بھی کنویں میں گر گیا۔ کنویں کی گہرائی تقریباً 15 سے 20 فٹ کی ہوگی۔ اس کو ایک آدمی نے کنویں کے پاس دیکھا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اس نے اس پر توجہ نہ دی۔ جب گھر والے اس کی تلاش میں نکلے تو وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ اس طرح اس کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس کی ماں روزانہ 1 گلاس دودھ اس کی طرف سے صدقہ کرتی اور دعا کرتی، اے اللہ عز و جل اس صدقے کی برکت سے میرے بچے کی جان کی حفاظت فرما اور مجھ سے ملا دے۔ وہ شخص جس نے کنویں کے پاس دیکھا تھا، اس نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ وہ کنویں میں جھانک رہا تھا تو پھر اچانک غائب ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کنویں میں گر گیا۔ جب کنویں کے پاس لوگ گئے تو دیکھا کہ کنویں میں مٹی گری ہوئی ہے۔ بے شک اور شک ہوا اور کنویں کی مٹی نکالی گئی تو 1 ہفتے سے کنویں میں گرنے والا شخص صحیح اور سالم نکلا۔ اسے دیکھ کر گاؤں والے بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم 1 ہفتے تک کیسے زندہ رہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص روزانہ آتا اور مجھے دودھ کا 1 گلاس دیتا اور میں اسے پی لیتا تھا۔ اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب۔ دودھ کے 1 قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت۔ درس انسانیت کا سکھایا، نیند سے اٹھ کر جھولا جھلایا، لو دعائیں تو عزت ملے گی، ماں کے دامن سے رحمت ملے گی۔ ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا طوفان میں ہوں گے کنارے، ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت۔ ماں کی دعا لینے والوں سنو، گھر سے لپٹتی ہوئی پردیس تلک جاتی ہے، گھر سے لپٹتی ہوئی پردیس تلک جاتی ہے، ماں کی آنکھیں میرے چہرے سے چپک جاتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا جب گھر سے نکلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ خدا نے یہ صفت دنیا میں ہر عورت میں رکھی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رکھتی ہے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں کی بددعا سے بچو۔ پھر سنو، والدین کی دعا اور بددعا دونوں ہی قبول ہوتی ہیں۔ اے بچوں تم بھی سن لو، اور اے نوجوانوں تم بھی سن لو، اے شادی شداؤں تم بھی سن لو، اے نیکوکاروں تم بھی سن لو، اے نافرمانوں تم بھی سن لو، غور سے سن لو۔ بددعا کس انداز میں میرے رب عز و جل والدین کی قبول فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے، اتنے میں ان کی ماں تشریف لائی جن کا نام حمید تھا۔ جب ان کی ماں نے ان کو بلایا، اے جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں تمہاری والدہ ہوں، تم مجھ سے بات کرو۔ جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے کہ جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دل میں کہا کہ اے اللہ عز و جل، ایک طرف ماں ہے ایک طرف نفلی نماز ہے۔ پھر انہوں نے نماز اختیار کر لی، ماں واپس لوٹ گئی، پھر دوبارہ آئی اور کہا کہ جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جریج رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دل میں کہا اے اللہ عز و جل، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف
نفلی نماز ہے۔ پھر انہوں نے نماز کو اختیار فرمایا۔ ان کی ماں نے کہا اے اللہ عز و جل، یہ جریج میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں اور یہ انکار کرتا ہے، اے اللہ عز و جل اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ دعا کرتی کہ جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتنے میں پڑ جائے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دمبوں کا چرواہا جو جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت گاہ میں ٹھہرتا تھا، ایک دن بستی سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہا نے اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس عبادت گاہ میں رہنے والے کا بچہ ہے۔ لوگ اپنے پھاوڑے اور کھراڑے لے کر آئے اور اس کو آواز دی جریج جریج۔ اس وقت جریج رحمت اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے بات نہیں کی۔ لوگوں نے اسی عبادت گاہ کو گرانا شروع کر دیا۔ جب جریج رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کے پاس اتر کر آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ عورت کیا کہتی ہے۔ جریج رحمت اللہ تعالیٰ نے مسکرائے، پھر انہوں نے اس بچے پر سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ دمبوں کا چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تمہاری عبادت گاہ کو گرا دیا ہے، اس کے عوض سونے اور چاندی کی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں۔ جریج رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم اس کو پہلے کی طرح مٹی کا ہی بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، سب دنیا میں رہ جائے گا، کچھ نہ ہاتھ تیرے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمان اگر روزے رکھے، نماز پڑھے، یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد کی مانند بن جائے، مگر وہ اس حال میں مرے گا کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہیں، تو اللہ عز و جل سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ ایک اور روایت سنتے جائیے کہ جس کو فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے نافرمان اور ابلیس کے درمیان جہنم میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر پر گنتی میں اتنے قطرے گریں گے کہ جتنے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گرے ہیں۔ ہم اللہ عز و جل سے جہنم اور اس کے غضب اور ہر ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس سے جہنم میں داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سراپا نور دلوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمایا کہ لوگ جنت کی خوشبو 500 برس سے سنیں گے، مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا۔ جبکہ پیارے اسلامی بھائیوں،